گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالی عز و جل اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھ دیتا ہے، اور ایک قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، کالز موجود ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جابر حسین ہے، میں کھاڑی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ گھر میں مکڑی کے جالے لگ جاتے ہیں، ان کو اتار سکتے ہیں اور مکڑی کو کیا مار سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوسری کال۔ سوال یہ ہے ہمیں یہ کہ غیر مسلم نے اپنے پیسوں سے مسجد بنائی ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی غیر مسلم کی مسجد، جابر حسین بھائی کھاریاں سے۔ اور یہ جو سوال پوچھا ہے یہ لوگ تھوڑا سا اور انداز سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی مکڑی جو ہے وہ اس نے نبی کریم علیہ السلام جب غار میں تشریف لے گئے تھے تو اس نے جالے بنا دیے تھے، جس سے کفار کو لگا کہ یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی کے جالے صاف نہیں کرنے چاہیے، تو شاید یہی ان کے ذہن میں ہو کہ پوچھ رہے کہ مکڑی کے جالے صاف کرنے چاہیے اور نیز مکڑی کو مار سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکڑی کے جو جالے ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے جی، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ مکڑی کے جالے گھر میں ہونا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، ٹھیک، تو اس لیے ان کو صاف کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک مکڑی کو مارنے کا تعلق ہے تو اگر مکڑی سے کوئی ضرر نہیں ہے تو اس کو نہ مارا جائے، صحیح، اور اگر مکڑی سے کسی قسم کا کوئی ضرر ہے تو پھر اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ جو کنسیپٹ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ اس نے بعض لوگوں کو تو یہ سنا کہ مدد کی تھی، مکڑی نے مدد کی تھی تو اس وجہ سے اس کے جالے نہیں اتارنے چاہیے، یہ الفاظ کہنا، یہ کنسیپٹ رکھنا۔ وہ تو ٹھیک ہے ایک اعتبار سے کہ مکڑی نے جالا بنایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز جو اس طرح کی ہو وہ اس کا گھر میں ہونا بھی ضروری ہو یا وہ اس کو خیر و برکت کا سبب جانا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نظافت کے منافی ہوتی ہیں، یعنی صفائی ستھرائی جو ہے وہ ان میں نہیں رہتی ہے اور دور سے دیکھنے میں بدنمائی ظاہر ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو گھر میں اگر صفائی کر دی جائے اور ان کو بالکل صاف کر دیا جائے، یعنی کوئی شخص بھی یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے گھر کے انٹرنس پہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی جالا بنا ہوا ہو، اور تو یہ ایک بدنمائی بھی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اچھا بھی نہیں لگتا اور خود صفائی اور ستھرائی کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر جب علماء نے اس کو جو ہے وہ تنگ دستی کے اسباب میں گنا ہے تو پھر اس کو اتارنا چاہیے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال تھا کہ غیر مسلم نے اگر کوئی مسجد بنائی ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں غیر مسلم کا مسجد بنانا اس میں کئی صورتیں ہیں۔ صحیح۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ غیر مسلم نے اپنی ملکیت والی جگہ کے اوپر جو ہے وہ مسجد کا نام سے جو ہے وہ ایک عمارت بنا دی، ٹھیک، تو اگر وہ اس کی اپنی ملکیت والی جگہ ہے تو اس کا وہ وقف ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ مسجد ہی نہیں ہے، مسجد کے لیے وقف ضروری ہے۔ جی، وہ خالی ایک مکان ہے جو بنا ہوا ہے
اور اس میں نہ وہ مسجد ہے اور نہ اس میں مسجد جو نماز پڑھنا ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے جیسا کوئی ثواب ہے، وہ ایک مکان کے اندر نماز پڑھنا ہے. صحیح. تو اس حد تک کہ ایک مکان ہے موجود زمین کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، اس مکان کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن اس کو مسجد سمجھنا، مسجد جاننا اور مسجد سمجھ کر وہاں پہ پڑھنا اور یہ ذہن میں تصور لانا کہ مسجد والا ثواب ملے گا، تو وہ مسجد نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک خالی مکان ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ وقف کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی بنائی ہوئی جگہ مسجد ہو ہی نہیں سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان نے جگہ وقف کی ہے، اب اس کے اوپر جو عمارت تعمیر کی گئی ہے اس کا چندہ کسی غیر مسلم سے لیا گیا ہے. تو اس میں ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ غیر مسلم سے چندہ لینا اس طرح لینا کہ جس میں مسلمان کی ذلت اور توہین والا پہلو ہو، کہ یہ غیر مسلم کے آگے جا کر ہاتھ پھیلائے کہ جی مجھے چندہ دے دیں، اور خصوصاً دینی امور کا چندہ، یہ کام مسلمانوں کا ہے تو اپنی تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ جو ہے وہ دینی امور میں اس سے اعانت لے، اس سے مدد لے. ہاں اگر وہ چندہ اس طرح دیتا ہے کہ جیسے وہ یعنی کہ ان سے درخواست کر کے یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ میرا جو ہے وہ لگا لو اس کے اندر، صحیح، مسجد میں لگا لو، یا کسی اور امر خیر میں دیتا ہے اور وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خود آ کر دیتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ لگا لیں، تو اس صورت میں اس کا جو ہے وہ لینا تو جائز ہے. صحیح. اور اس صورت میں اگر مسجد بنا دی ہے تو اب یعنی کہ زمین پہلے سے وقف تھی، عمارت کھڑی کر دی ہے، تو اس عمارت کا حکم بھی وہی مسجد والا حکم ہے، اور زمین اگر کسی مسلمان نے وقف کی ہوئی ہے تو وہ بھی مسجد ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر اس طریقے سے چندہ کسی غیر مسلم سے لیا گیا اور یوں مسجد بنائی گئی ہے، یعنی اس نے ریکویسٹ کی ہے، اس نے یعنی اس میں بھی یہ آگے نا کہ غیر مسلم سے چندہ لینا، تو اس میں ایک حکم بیان کیا کہ دینی امور میں غیر مسلم سے اعانت یعنی مدد لینے کی اجازت نہیں ہے، مانگنا نہیں. ہاں اس میں اپنا توہین والا پہلو ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے آگے جا کر ہاتھ پھیلائیں کہ جی آپ ہماری مدد کریں ہماری مسجد بنانے میں، تو شرع اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس سے یوں لیا جائے. دوسرا پہلو یہ بیان کیا کہ وہ خود آ کر ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اس میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے. تو وہ شامل کر لیا جائے گا تو اس کے اوپر کوئی ثواب تو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ثواب ملنے کی اہلیت ہے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے تو اس لیے اس کو ثواب کوئی نہیں ملے گا. لیکن اگر اس کے اس چندے سے مسجد بنا لی ہے تو اب جو مسجد بنی ہے یہ مسجد ہی قرار پائے گی. صحیح. اور اس کے اندر نماز پڑھنا بھی جائز ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس نماز پڑھنے کا وہی ثواب ہوگا جو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا. صحیح. تو اب اگر جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ اس جہت سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان نے زمین وقف کی ہے اور اس کی عمارت میں اس کی تعمیر میں کسی غیر مسلم کا چندہ شامل کیا گیا تو وہ مسجد ہی ہے، وہ عمارت بھی مسجد ہے اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے والا ثواب ہے. اور اگر وہ پہلے والی صورت ہے تو وہ شرعاً تو مسجد قرار نہیں پائے گی، لیکن اگر اس جگہ کے اوپر نماز پڑھ لی نماز تو ہو جائے. نماز کہیں بھی پڑھیں تو ہو سکتی ہے. اگر وہ ریکویسٹ کر کے زمین دیتا ہے، زمین والی صورت میں ریکویسٹ کرتا ہے، اصل میں وہ ریکویسٹ کر کے زمین دیتا ہے تو وہ اس کے لیے پھر وہ وقف کے احکام آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وقف کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقف کر رہا ہے اس کا جو اہل ہے وہ مسلمان ہے. صحیح. وہ کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ زمین دے رہا ہے، مالک وہ ہے تو اس کی طرف سے ہو رہی ہے اور وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، یہ وقف درست ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور اس طرح کی جتنی بھی مساجد اگر ہیں بالفرض تو اس کے حوالے سے باقاعدہ دارالفتہ سے پوچھ لیا جائے شرعی حکم کہ وہ مسجد ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے تمام جو سوالات مفتی صاحبان پوچھیں گے اس کے بعد ہی اس کا صحیح جواب دیا جا سکے گا. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تنویر احمد اختاری سلیمانی کابینہ خانیوال سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب کل خانی کے موقع پر سوئم کے موقع پر صاحب خانہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ تمام حضرات کھانا کھا کر جائیں۔ مفتی صاحب ایسے کل خانی کے موقع پر کھانا کھانا کیسے؟ شرعی رہنمائی فرما جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائی۔ دیرکی سے عنایت اللہ اتاری عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کوئی مسجد ہے، اب وہ مسجد غیر آباد ہے، تو کیا ہم اس مسجد کو شہید کر کے دوسری جگہ پہ کوئی دوسری مسجد بنا سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ تنویر احمد بھائی سلیمانی کابینہ سے پوچھ رہے ہیں کہ سوئم پر جو کھانا کھایا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ آ کر کھانا کھا لیجئے، ایسا کرنا کیا؟ سوئم کے موقع پر جو دعوت کی جاتی ہے یہ دعوت کرنا جائز نہیں ہے، یہ بہت بری بدعت ہے، بہت برا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوئم کے موقع کے اوپر ایسا ہی اہتمام کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی دعوت ہو رہی ہے۔ تو دعوت کا اہتمام کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، غمی کا موقع ہے۔ دعوت خوشی کے موقع کے اوپر ہوتی ہے، غمی کے موقع پر نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اعلان کرتے ہیں یا جو لوگ کرتے ہیں، اب اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر یہ فقراء کو کھلایا جائے تو فقراء کے لیے، یعنی سب کا سب کھانا فقراء کے لیے پکایا گیا اور فقراء میں تقسیم کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، ثواب بھی پائیں گے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ فقراء کے لیے نہیں پکتا، جو بھی جو ہے وہ سوئم کے موقع پر آتے ہیں تو وہ کھانے کی جو ہے نا وہ سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس کا اہتمام کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ بالعموم سب کو دعوت دینا کہ جی آپ کھانا کھا کر جائیے گا، تو یہ اعلان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو اغنیاء ہیں ان کا بھی اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ دعوت کے موقع پر نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سوئم کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو سوئم کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو جو فاتحہ خوانی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، وہ پڑھیں اور جائیں اور اپنے گھروں میں جا کر کھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب تو ایسا سوئم کا بھی ایک ایسا رواج بن گیا ہے کہ سوئم کا مقصود تو یہ تھا کہ لوگ آئیں، قرآن پاک پڑھیں، صحیح، اور قرآن پاک جو ہے وہ زیادہ زیادہ تعداد میں تلاوت کلام پاک کی جائے اور اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے وہ اصال کیا جائے۔ اب تو سوئم بھی ایک جو ہے وہ ایک بس رسم ہی رہ گئی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اب لوگ دعا کے موقع پر آتے ہیں۔ صحیح، یعنی کہ جب آخر میں دعا ہونی ہوتی ہے تو بس چہرہ دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ جی میں بھی جو ہے وہ موجود تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اولن تو یہ کہ جو سوئم کی اصل ہے، اصل تو ہے اصال ثواب، آئیں اور وقت پر آئیں اور وقت سے پہلے آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر وہ تلاوت کر کے اس کا ثواب جو ہے مر جانے والے کو اصال کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اور اس اعتبار سے سوئم کی محفل تو اچھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کریں، ذکر و اذکار کریں اور اصال ثواب کریں اور دعا کریں ان کے لیے۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ یہی ہوا کہ اب وہ اسی شہر کے آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اچھا، اب وہ ساتھ کے گھر والا ہے، اس کو بھی یہ دعویٰ دی جا رہی ہے کہ جی آپ بھی کھانا کھا کر جائیں۔ بھائی یہ کون سا شادی کا گھر ہے کہ جس میں ہر بندے نے کھانا کھا کر جانا ہے؟ تو اس لیے اس طرح جو دعوتیں تیجے کے موقع پر کی جاتی ہیں تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جب اعلان کیا جاتا ہے، اب اس میں بھی شرما شرمی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ٹھیک، تو اس لیے جو ہے وہ سب کا اہتمام کرتے ہیں۔ لوگ باتیں سناتے ہوئے جائیں گے، صحیح، لوگ باتیں سناتے ہوئے جائیں گے، لوگ کس بات کے اوپر باتیں سنا رہے ہیں؟ کوئی ان کا حق تھا کہ جو وہاں ان کا رکھا ہوا تھا اور آپ نے نہیں دیا اور آپ باتیں سنا کر جائیں گے؟ یہ تو غمی کا موقع تھا، یہاں پہ تو گھر والوں کو تسلی دینی چاہیے تھی، اور گھر والوں کے پہلے بوجھ یعنی کہ ایک طرح کا جو ہے غم کا بوجھ اور پھر کھانے کا بوجھ۔ غریب آدمی اور پریشان ہو جائے گا، غریب آدمی تو پریشان ہوگا، کفن کے پیسے بعد لوگوں کے پاس، جس کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں، جس کا اپنا گھر جو ہے وہ ماہانہ سیلری پر چلتا ہے اور مہینے کے آخر میں جو ہے وہ لوگوں سے قرضہ لیتا پھرتا ہے،
اب اس کے گھر میں موت میت کا ہو جانا تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے. پورے گاؤں کی دعوت کرنی پڑتی ہے, پھر پورے لوگوں کی دعوت کرے گا, ورنہ تو جو آئے ہوئے ہیں سب کو کھا کر جانا ہے. تو اس طرح کی دعوتیں شریعت نے جائز قرار نہیں دی ہیں. یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے, یہ لوگوں کے اپنے تقاضے اور اپنے رسم و رواج ہے. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کا شریعت تقاضا کرتی ہے وہ اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. شریعت تقاضا کرتی ہے آنے والوں سے کہ بیٹھ کر اصالِ ثواب کرو. مدرسے کے بچے آ تو جاتے ہیں, تو مدرسے کے بچوں کو تو لوگوں نے وہی کہ کرایہ دار ہی سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ عموماً مدرسے میں بھی ایسے اس سے آتے ہیں کہ جی بچے چاہیے. ٹھیک ہے, کہ جیسے یہاں یہ جو ہے نا وہ پڑھانے کے لیے بٹھا کر گئے تھے, اب بچے چاہیے ان کو. بھائی ان کا بھی کوئی جدول ہے, ان کا بھی کوئی شیڈول ہے. آپ پوچھیں کہ بھئی ان کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے, کون سے ٹائم میں یہ قرآن خوانی کے لیے آئیں گے. یہ تو ان بچوں کا احسان ہے. وہ تو کہتے ہیں حضرت مدرسہ ہمارے علاقے میں بنے, اس کا فائدہ کیا, ہم چندہ دیتے ہیں. تو آج ہمارا غمی کا موقع ہے. چندہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ یہ آپ کے گھروں میں آ کر قرآن پاک پڑھیں. چندہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ ہوں, قرآن پاک پڑھیں, اور یہ پھر پڑھ کر جو آگے پھیلائیں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا. چندہ تو اس لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پھر جو ہے وہ مدرسے والوں کا ایک طرح کا احسان ہی ہے کہ چلو وہ اپنا وقت نکال کر جو ہے وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر دم بس اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر روز ہی کسی کے گھر ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر, تو یہ تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے. اس میں جو آنے والا کہتا ہے کہ میں تو آج آیا ہوں. ٹھیک ہے, میں تو آج آیا ہوں. بھائی آپ آ جائیں, لیکن آپ اکیلے تو نہیں ہیں نا, روز کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بلا لو, بس ان سے پڑھوا لو. اچھا, اب خود کیا کرنا ہے؟ خود کچھ بھی نہیں, خود باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ تیجے اور 40ویں اس طرح کی محفل میں جو ہے وہ جانا ہوتا ہے, تو جو اس کے قریبی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون. اچھا, وہ کافی دنوں کے بعد جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی ان کے جمع ہونے کا ایک موقع ہوتا ہے. تو وہ ٹائم بھی جو اصالِ ثواب کرنے والا ہے وہ ٹائم بھی وہ باتوں میں جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے, اور پھر انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ کھانے پکائے جاتے ہیں. صحیح. اور پھر انہی کو نہیں کھلایا جائے گا تو یہی باتیں کرتے ہوئے جائیں گے. اچھا, جو گھر والا ہوتا ہے اس کو غیروں کی بنسبت اپنوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جی چاچا ماما جو دیگر بہنیں بہنوئی یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ جو ہے نا وہ خوش ہو کر نہیں جائیں گے, جی ہمیں کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا. تو یہ کون سی دعوت تھی کہ کھانے کا نہیں پوچھا تھا. دوسرے شہروں سے آتے ہیں رشتے دار, جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو ان کو بھی اولاً تو یہ چاہیے کہ میت والے گھر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ صرف میت والا گھر ان کا جاننے والا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی گھر ہوتے ہیں, آس پاس دیگر رشتے دار بھی ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ دیگر رشتے داروں کے پاس رہیں, اور اگر ان کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے تو تھوڑا خرچہ کر لیں, ہوٹل سے کھا لیں. ٹھیک ہے. اگر بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ہوٹل بھی دستیاب نہیں ہوتے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں, وہاں پہ گھروں ہی سے ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ اہل محلہ جو ہے ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہے وہ اس کا انتظام کریں ان کے لیے, ان کو کھلائیں پلائیں, بلکہ وہ خود گھر والوں کو بھی کھلائیں. ہاں, اس میں یہ کہا گیا کہ وہ دن اور وہ رات جو ہے, ایک دن اور ایک رات, یہ اس میں کھانا کھلایا جائے, اور اس کے بعد مکروہ ہے پھر وہ خود ہی انتظام خود اپنا انتظام. ہاں, یہ جو وہ والا دن ہوتا ہے جس دن میت ہوتی ہے, تو وہ چونکہ اس میں جو ہے وہ تازہ غمی کے عالم میں ہوتے ہیں اور شدید صدمہ ہوتا ہے, تو ان کو بٹھا کر کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقی ایام میں بھی یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو دیگر عزیز و اقارب آتے ہیں اس دن تو ان کے لیے بھی وہ اہتمام کر دیں, اور اگر کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار نہیں ہے تو وہ میت والے اپنا جو ہے وہ دوسرے دن سے کھانا پکانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. وہ خود بھی کھائیں اور جو مہمان ہیں ان کو بھی کھلائیں. حضور, یہ تو اب سوئم کا سوال ہے نا, آج کل تو جنازے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ کھانا تیار ہے, جو لوگ جنازے میں شریک ہوئے ہیں تدفین کے لیے کھانا گھر سے کھا کر جائے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں, اور یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے, تو یہ بھی اسی ممانعت میں آئے گا. بالکل, یہ تو اس سے زیادہ سخت ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں تو 3 دن گزر گئے نا. صحیح. یہ تو بالکل یعنی کہ میت کو دفنا کر آ رہے ہیں
اور وہاں قبرستان میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کھانا کھا کر جائیے گا، گھر چلیں. اور بعض اوقات تو یہ ایک آزمائش بھی بن جاتی ہے. یعنی اگر آپ مسئلہ جانتے ہیں اور آپ ساتھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ اگر دیندار بھی ہیں، تھوڑی دینی وضاقتہ کے ہیں، یا آپ امام صاحب ہیں، یا جیسے ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں دعا کراتے ہیں، اب ان کے لیے تو لوگ اصرار کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کے کھانے سے تو جو ہے وہ شاید ہمارے جو ہے وہ مردے کی مغفرت ہو جائے گی. وہ ایک ان کی ایک سوچ اپنی ہے، وہ صحیح سوچ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو نیک بندہ کھائے گا. لیکن اگر یہ نیک شخص جو ہے یہ اگر غنی ہے تو اس کے لیے یہ دعوت کا اہتمام کرنا اور اس کو کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اب اگر آپ منع کریں گے وہ زیادہ اصرار کریں گے. صحیح. اور اگر آپ ان کو شرعی مسئلہ بتائیں گے کہ بھئی شرعی مسئلہ یہ ہے، وہ شرعی مسئلہ سمجھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور ناراض ہو جائیں گے. اچھا، اب اس میں ایک تعجب والی بات یہ بھی ہے کہ ایسے مذہبی لوگوں کو یہ دعوت بھی لوگ جو ہے نا بس یہی سویم اور تیجے اور 40ویں کی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے کی شادی ہے، کوئی دوسری تقریب ہے کہ جس میں جو ہے وہ خوشی کے طور پر آپ بلا رہے تو اس میں آپ ان کو بلائیں. ٹھیک ہے، یا ویسے ہی ان کے گھر میں جو ہے وہ آپ دعوت کر کے، اگر خیر و برکت ہی مطلوب ہے تو ویسے ہی گھر میں دعوت کر لیا کریں. تو تیجے اور 40ویں کا ہی کھانا جب آپ نے پکایا ہے تو وہی ان کو کھلانا ہے. ٹھیک ہے، یا بچ گیا ہے تو پھر وہی ان کے گھر میں بھیجنا ہے. تو اولن تو یہ کہ صاحب خانہ کو اس طرح کے اہتمام کرنے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو غنی ہے اس کو بھی اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر اہتمام فقراء کے لیے کیا ہے کہ جیسے فرض کیا کہ بھئی دیگ پکائی کے مدرسے کے بچے کو کھلا دیا جائے گا، کھائیں گے، دعا کریں گے، تو یہ ایک اصال ثواب والی صورت. گھر میں بلا کر بھی دے سکتے ہیں اس کو گھر میں بلا کر بھی دے سکتے ہیں. یہ ایک اصال ثواب والی صورت ہو جائے گی. لیکن اب یہ ہے کہ وہ اغنیا قریبی رشتہ دار اور وہ آئیں گے وہاں سے اور کھانا کھا کر پھر اپنے گھروں کو جائیں گے. یہاں تک کہ اگر وہ اسی محلے میں رہتا ہے تو بھی کھانا کھا کر اس نے جانا ہے. تو وہ یا تو وہ ایک تو صاحب خانہ کی طرف سے اصرار ہوتا ہے کہ بھئی نہیں جائیں گے تو ناراض ہوں گے. تو اب یہ دوسرا یہ جو ہو رہا ہوتا ہے شرما شرمی میں ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صاحب خانہ بھی اندر سے راضی نہیں ہوتا جب اس کو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو تمہارے لیے کرنا ہی جائز نہیں ہے. تو وہ خود بولتا ہے بیچارہ کہ کیا کروں، ایک رواج ہے، نہیں کریں گے تو پھر لوگ باتیں کریں گے اور بہت تہمتیں بھی لگا دیتے ہیں مختلف طرح. لیکن اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لوگوں کی اطاعت نہیں کی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے اس میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ تو ویسے ہی نافرمانی والا کام ہے، کرنا ہی نہیں ہے. تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جناب آپ اللہ کی نافرمانی کریں تو یہ جائز نہیں. اگر یہ کھانے کی بات ہے، اسی طرح آج کل چلے کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، فاتحائی ہوگی، اصال ثوابیوں کا کارڈ چھپتے ہیں آج کل اور باقاعدہ شادیوں میں کارڈ بٹتے ہیں، اس طرح سوئم کے 40ویں کے کارڈ بٹتے ہیں. یہ بھی اس کو ترویج کرنا چاہیے یا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ اب تو یہ نہیں کہ کارڈ چھپتے ہیں اور کارڈ کے ساتھ ساتھ اب تو بہت سارے جو ہے وہ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے مصروف لوگوں نے یہ کر دیا کہ بھئی فلاں دن ہمارا 40واں ہے، یہ آپ جو ہے وہ فلاں ہوٹل کے جو ہے نا یہ کارڈ ہیں، یہ کھانے کا وہ ہے، یہ لیں اور وہاں سے کھانا کھا لیں. تو یہ تو بالکل ہی ایک ہم غلط طریقے کی طرف جا رہے ہیں. کس چیز کے کارڈ چھپوانا؟ وہی تو پھر وہی ساری دعوت والی صورت ہو گئی. اس میں بھی لوگوں کو دکھاوے والا معاملہ اور یہ ساری دعوت والی صورتیں آ رہی ہیں. یعنی کہ آپ یہ دعوت کا موقع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دعوت کے موقع کے اوپر کارڈ چھپوائے جائیں، دعوت کا جو موقع ہے اس کے اوپر دعوت کی جائے، غمی کے موقع اوپر کون سی دعوت ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اتنا اور آپ نے خرچ ہی کرنا ہے تو آپ چپکے سے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیں. پاکستان میں کتنی غربت ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کھانا نہیں ملتا ہے، پریشان ہیں. اور پھر عام لوگوں کو چھوڑ دیں، اسی شخص کے جو یہ اہتمام کرنے والا ہے اگر اس کے ارد گرد اپنے قریبی عزیز اور رشتہ داروں کو دیکھ لیں، اس کے دفتر میں، اس کی دکان پر، اس کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں وہ ان کو نہیں دے گا. بلکہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا سیٹ صاحب ہوگا، جتنا بڑا فیکٹری کا مالک ہوگا، اس کے فیکٹری کے مزدور، اس کے فیکٹری کے امپلائی وقت پر تنخواہ نہ ملنے کا رونا روتے ہیں. صحیح کہ تنخواہ نہیں ملی، 2 مہینے تک تنخواہ نہیں ملتی ہے. اور اس کے صدقے اور خیرات آپ دیکھیں تو جی اس نے مہینے کے شروع میں 5 بکرے صدقہ کرنے ہیں،
درمیان میں کرنے ہیں آخر میں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صدقہ اور خیرات کس بات کا کہ جس کا حق آپ کے اوپر لازم آ رہا ہے. آپ 2 مہینے 4 مہینے تک بیچارے ڈرائیور کی تنخواہ نہیں دے رہے, چوکیدار کی تنخواہ نہیں دے رہے. اچھا ان سے پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ 7 پشتوں تک جو ہے وہ سرمایہ ختم نہ ہو. اور پھر جب اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے صدقے اور خیرات یوں کریں تو پھر اس کا سیدھا مطلب ہے کہ نمود و نمائش. ٹھیک ہے. جب حقدار کو حق نہیں دے رہے, اپنے ڈرائیور کی تنخواہ نہیں دے رہے, چوکیدار کی تنخواہ نہیں دے رہے, یہاں تک کہ اپنے ڈرائیور چوکیدار کو یہ ایک وقت کا کھانا دینے کے بھی روادار نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھئی ان کو کھانا دے دیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اس طرح کے مواقع کے اوپر یہ لوگوں میں جو نا کارڈ چھپوا کر اور ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے کارڈ دے کر بولتے ہیں کہ جی آپ وہاں پہ آ جائیں, تیجے کی دعوت ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ساری بری رسمیں ہیں اور ان بری رسموں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا ہو, جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ممانت ہے سویم کے کھانے کی ہے, 40واں وغیرہ جو ہوتا ہے, وہ بھی اغنیاء نہ کھائے, یہ سب فقراء کو دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ثواب کی صورتیں ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگر کوئی مسجد غیر آباد ہو جائے معاذ اللہ, اس کی جگہ نئی جگہ پر نئی مسجد تعمیر کرنا, اس کی اجازت ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اس مسجد کو توڑ شہید کر کے دوسری جگہ مسجد بنا دی جائے. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس جگہ کو مسجد قرار دے دیا گیا اور جس نے وقف کر دی مسجد کے لیے, وہ جگہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہو گئی. ٹھیک. اب اس کی مسجدیت ختم نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں ختم ہو سکتی, وہ تا قیامت مسجد ہی رہے گی. صحیح. ہاں, اس کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کو شہید نہیں کیا جائے گا. اس کو شہید کرنے کی صورت میں تو پھر اور زیادہ خطرات ہوں گے کہ کل کوئی مویشی جانور وہاں پہ گوبر پیشاب وغیرہ اس طرح کے معاملات, اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قبضہ کر کے گھر بنا لے. اگر مسجد کا نشان باقی رہے گا اور عمارت باقی رہے گی تو پھر اس صورت میں کبھی امکان یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس مسجد کو آباد کر دے. کہ مسلمان عموماً جو ہے وہ مسلمانوں کی کوشش رہتی ہے کہ اللہ کے گھر آباد ہوں. مسجدیں بڑھ ہی رہی ہیں, مسجدیں بڑھ ہی رہی ہیں. تو اب اگر کوئی ایسے جگہ پر دیکھے گا کہ مسجد ویران پڑی ہوئی ہے تو کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے گا, اس کا تالا کھول دے گا, اس کو آباد کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر بالکل ہی اس کو گرا دیں گے تو اس کو تو اولاً تو یوں گرانا جائز نہیں ہے کہ جی دوسری جگہ پر مسجد بنا رہے تو اس مسجد کو ختم کر دیا جائے, اس کا سامان وہاں سے اس دوسری مسجد میں لے جائیں. اس کی اجازت نہیں ہے, سوائے یہ کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ فرض کیا کہ بعض زمینیں دریا میں چلی جاتی ہیں, اب وہ گر رہی ہے تو زمین میں کٹاؤ لگا ہوا ہے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ سامان اتار لیا جائے. ٹھیک ہے. اور کسی دوسری مسجد میں زمین تو باقی رہے گی نہیں, اور وہ دریا آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر دریا چلا بھی جائے گا تو وہ جگہ اگر اس کا تعین ہو سکے گا تو وہ مسجد ہی رہے گی. تو اور جو جہاں پہ ایسی بھی صورت نہیں ہے وہاں پہ صرف یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے اب وہاں سے چلے گئے ہیں, تو اب جو ہے وہ دوسری جگہ پر اس کو جو ہے وہ بعض کہتے ہیں منتقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ منتقل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری جگہ پر اگر ضرورت ہے تو دوسری جگہ پہ مسجد قائم کر لی جائے. مسلمانوں کے لیے کی ایک بنیادی اور اہم ضرورت ہے مسجد, جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ نئی مسجد قائم کر لی جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلی والی مسجد ہے اس کو گرا کر ختم کر کے آپ دوسری مسجد کو آباد کر دیں, تو اس مسجد کو ویران کرنے کا پھر گناہ ہوگا. صحیح. تو اس لیے جو مسجد پہلے سے قائم ہے اس کو قائم رکھا جائے, اس کی آباد کاری کی کوشش کی جائے. اور جہاں دوسری ضرورت ہے, دوسری جگہ پر ضرورت ہے تو وہاں پہ دوسری مسجد بنائی جائے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک اللہ کے گھر کو آپ ویران کر کے دوسرے کو آباد کریں. تو اس کی ویرانی, مسجد کی ویرانی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو مسجد کے آباد کرنے کا حکم ہے, ویران کرنے کا حکم نہیں ہے. اور اگر آبادی چلی بھی جائے گی تو وہ تا قیامت وہ جگہ مسجد ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اس کا مسجد ہونا ختم نہیں ہوگا. یہ تو ویرانی کی بات کر رہے ہیں نا. آج کل تو پلاننگ, نئی کالونی بنی, روڈ بن رہی ہے, یا کالونی کی پلاننگ ہی ایسی ہے کہ تبدیلی کی حاجت ہے, ان کا نقشہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی کوشش ہوتی ہے, اور کئی دفعہ اس طرح کی خبریں سننے میں آئی بھی ہیں کہ مسجد کو شہید کر دیا گیا.
ایسا کرنا حرام ہے، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت شدید حرام ہے، اور مسلمانوں کو حتی الوسع اپنی کوشش کے مطابق ٹھیک ہے، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ مسجد کے قائم رکھنے کی کوشش کریں اور بھرپور طریقے سے اخلاقی طور پر اور قانونی طریقے سے ٹھیک ہے، چارہ جوئی کریں۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی ظالم جو ہے وہ اس مسجد کو شہید کر دیتا ہے تو اس جگہ کی حیثیت مسجد کی ہی رہے گی، وہ روڈ اگر بن گئی وہ مسجد ہی اس کی مسجد ہی کی رہے گی، وہ مسجدیت اس کی ختم نہیں ہوئی، اس کا احترام اسی طرح رہے گا۔ لہٰذا اس طرح کی کالونی جناب ادھر روڈ سیدھا کرنا ہے، ادھر جو ہے وہ نقشہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ ایسی صورت میں مسجدوں کو گرا دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے ایسا۔ میں کہتے ہیں نا، دیکھیں وہ بھی تو مسلمانوں کا ہی فائدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے لیے ہی روڈ بن رہی ہے، مسلمانوں ہی کے لیے پل بن رہا ہے، ہم تو اس سے اچھی مسجد بنا کر دے رہے ہیں، اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے کسی جگہ کو ریپلیس کیا جائے گا، اس کا متبادل لایا جائے گا جہاں پہ شریعت اجازت دے گی۔ ٹھیک ہے، جہاں شریعت اجازت ہی نہیں دے گی صحیح، تو اس مقام کو تو ریپلیس نہیں کیا جائے گا کہ بھئی اس کے بدلے میں ہم آپ کو اچھا بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ اب اگر کوئی یہ بولے کہ بھئی یہ قبرستان گرا دیں، ختم کر دیں، یہاں پہ جو ہے نا مارکیٹ بنا دیں، اس سے اچھا قبرستان، ٹھیک ہے، تو وہ جو وہاں پہ موجود ہے، وہ یعنی کہ مسلمان میتیں موجود ہیں، وہ ان کی بے حرمتی ہے، ان کی بے ادبی ہے، ان کی حرمت ہے، تو ایسے نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جب جو جگہ مسجد ہو گئی ہے تو وہ مسجد ہو گئی، اب اس کا ادب ہے، اور اگر یہی کرنے لگ جائے یعنی یہی کرنا شروع کر دیں کہ ادھر سے ہٹا دیں اور ادھر اس کو جو ہے وہ ہم آپ کو اچھا بنا دیں گے، پھر تو کوئی گھر اللہ کا گھر آباد ہی نہیں رہے گا۔ جس کا جب بھی مرضی آئے گی مسجد کو ادھر سے گرائے گا، ٹھیک ہے، اور آج جو ہے یہ مسجد ہے، کل خدا نہ خواستہ یہ اس کو جانوروں کا باڑا بنا دے معاذ اللہ، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ تو جو جگہ مسجد ہو گئی ہے تو وہ مسجد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسی جگہ پر رکھتے ہوئے آباد رکھا جائے گا، اور اگر بنانا ہے اچھا اور خوبصورت بنانا ہے تو اسی کو بنا لو، اچھا کیا جائے۔ تو خوبصورتی اور اچھائی کے لیے یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ دوسری جگہ پر اب جائے گی تو خوبصورت بنے گی، ٹھیک ہے، اور یہاں خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک لاجیکلی بات ہے، عقلی بات ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے تو اس کو ختم کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایسا شدید حرام ہے۔ اور کئی مرتبہ دیکھا بھی گیا ہے کہ پلاننگ جب کی جاتی ہے تو پہلے بڑا زور ہوتا ہے کہ مسجد شہید کر دیں، لیکن جب مسلمانوں کا احتجاج آتا ہے تو پھر اس کے متبادل پلاننگ سامنے آ جاتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے، وہ وہی ہے کہ جن کو خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر مسلمان جو ہے وہ مساجد کو شہید نہیں ہونے دیتے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جی مزید چند کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عشر کے بارے میں میرا سوال تھا کہ میری گندم جو ہے وہ 20 من ہوتی ہے، تو اس پر اخراجات جو ہے وہ تقریباً 28,000 ہو جاتے ہیں، تو اس کا عشر مجھ پر کیا 20% بنتا ہے یا 10%؟ ٹھیک ہے، عشر کے بارے میں پھر سوالات آ گئے کہ پہلا سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گندم 20 من ہوتی ہے، 20 ان کی زمین کے حساب سے، اخراجات 28,000 ہوتے ہیں، عشر کتنا ہوگا؟ 10واں حصہ، 20واں حصہ؟ عشر کا مدار اس پر نہیں ہے کہ اخراجات کتنے ہوئے ہیں اور گندم کتنی ہوئی ہے، صحیح۔ عشر کا مدار اس بات کے اوپر ہے کہ جو بھی زمین سے پیداوار نکلی اس کا نفع حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر عشر ہے، چاہے وہ تھوڑی ہے چاہے وہ زیادہ ہے۔ اور 20ویں اور 10ویں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پانی کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو فصل جو بوئی گئی ہے اس کو سیراب جو کیا گیا ہے وہ کس پانی سے کیا گیا ہے۔ اگر دریا کے پانی سے ہے، بارش کے پانی سے ہے، تو جو فری کا پانی ہے اس طرح، تو اس سے اگر اس کو سیراب کیا گیا ہے تو اس صورت میں عشر ہوتا ہے، 10واں حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر پانی خرید کر جو ہے وہ اس کو پلایا گیا ہے، اور پانی جو ہے وہ جیسے ٹیوب ویل کسی کی ہے اس سے گھنٹے جیسے لوگ خرید لیتے ہیں، یوں خرید کر یا ڈول کے ذریعے یا کنویں سے کھینچ کر، اس طریقے سے جو ہے وہ جس کھیتی کو سیراب کیا جائے گا تو اس کے اوپر جو عشر ہوتا ہے وہ نصف عشر ہوتا ہے، 20واں ہوتا ہے۔ تو 10ویں اور 20ویں کا تعلق اس اعتبار سے ہے، وہ دیگر اخراجات کے اعتبار سے 10واں اور 20واں نہیں ہوتا ہے۔ اگر یعنی کہ فصل
سیراب ہوئے بارش کے پانی سے، دریا کے پانی سے، اور پھر اس نے اس کے اوپر خرچہ کر دیا، کھاد کا، بیج کا، اس کا 28,000 کا خرچہ ہو گیا ان کا، تو اب بھی جو فصل نکلے گی اس کے اوپر عشر ہی ہوگا، یعنی ٹوٹل فصل کا 10واں حصہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان کے اس طرح کے اخراجات سے عشر اور نصف عشر کا مدار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو اخراجات ہوئے ہیں وہ بعد میں نکالے جائیں گے. صحیح. اور عشر یا نصف عشر وہ کھیت کو سیراب کرنے کے حوالے سے جو صورتحال بنتی ہوگی اس اعتبار سے ان کو عشر دینا ہوگا. اگر حضور پتہ ہے کہ اس دفعہ فصل جو ہے یہ نقصان میں جا رہی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پھر بھی عشر دینا پڑے گا. دیکھیں یہی بات بار بار عرض کی جا رہی ہے کہ نقصان میں یوں کہ اس کے اخراجات زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جیسے زراعت ہو رہی ہے، صحیح، تو اس میں جو ایک تو بیج میں دم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کھادیں استعمال کی جاتی صحیح، ہیں. پھر فصل کو بچانے کے لیے اسپرے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر فصل کے اندر گھاس ہو جاتا ہے تو گھاس کو ختم کرنے کے لیے اسپرے کیا جاتا ٹھیک ہے. پھر فصل کو کاٹنے کے لیے پہلے لوگ خود اپنی درانتیوں سے کاٹتے تھے، اب جو ہے وہ اس کے لیے مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں. پہلے لوگ جو ہے وہ فصل کو خود گہتے تھے، اب جو ہے وہ اس کے لیے بیلوں کے ذریعے، اب جو ہے وہ اس کے لیے تھریشر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب گٹھے خود اٹھاتے تھے، اب اس کے لیے مزدور آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے خود بوتے تھے، اب وہ سارا ٹریکٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آلات کے ذریعے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو اب یہ جو سارے اخراجات تو ہو جاتے ہیں اس فصل کے اوپر، ظاہر ہے کہ یہ سارے اخراجات ہونے ہیں کہ جو کام وہ خود کرتا تھا اب وہ دوسروں سے کروائے گا. اسی طرح پانی پلانے کے لیے بھی مزدور رکھا جاتا ہے. تو یہ اخراجات تو ہوں گے فصل کے اوپر، لیکن ان سب اخراجات کی وجہ سے اگرچہ کہ یہ نقصان میں چلا جائے، وہ جو عشر اور نصف عشر جو بھی بنتا ہوگا اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب اب عشر ادا نہیں کریں گے، آپ کے خرچے زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ نقصان میں چلے گئے تو لہٰذا آپ پر عشر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. عشر جو فصل نکلی ہے اس کا 10واں یا 20واں جو بھی بنتا ہے وہاں کے اعتبار سے وہ دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. امید ہے کہ عشر سے متعلق جو سوالات ہم نے شامل کیے اس سے متعلقہ اسلامی بھائی اس کے مطابق عمل کریں گے اور آئندہ سے اپنی فصلوں کا اسی کے مطابق عشر ادا کریں گے. عشر کے احکام جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ رسالہ عشر کے احکام اس کو بھی حاصل کیجئے. اس میں تفصیل کے ساتھ عشر کے متعلق جو احکامات ہیں ان کو ذکر کیا گیا، لکھا گیا ہے. انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.